بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26 جنوری ہے۔ یہ دن ملک ہندوستان کی تاریخ کا ایک عظیم اور ایک اہمیت کا دن ہے۔ ہر سال 26 جنوری کے موقع پر ہم سب ہندوستان کی اس تاریخ کو، اس عظیم قربانیوں کو جو ہندوستان کے لوگوں نے انگریزوں کے مقابل میں جنگ لڑ کر کے کامیابی حاصل کی تھی، اور انگریزوں کا 200 سالہ جو طاقت اور حکمرانی کے بل پر وہ جو اس ملک پر حکمرانی کر رہے تھے، اپنا قبضہ جمائے بیٹھے تھے، ہندوستانیوں کے ان عظیم قربانیوں کے بعد جب ملک کے لوگوں کو 15 اگست 1947 کو آزادی ملی اور 200 سالہ جدوجہد کے بعد جو ملک ہندوستان آزاد ہوا، تو پھر اس آزادی کے بعد تقریباً 18 مہینے کے بعد 26 جنوری کو ملک کا ایک قانون اور ایک آئین اور ایک دستور بنایا گیا۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی قیادت میں ہندوستان کے اندر اپنا قانون، اپنا سنویدھان بنانے کے بعد 26 جنوری کو وہ قانون لاگو کیا گیا، کیونکہ یہ ملک آزادی سے پہلے انگریزوں کے چنگل میں جکڑا ہوا تھا۔ انگریز اس ملک پر ظالمانہ، جابرانہ حکومت کر رہے تھے اور ہندوستانیوں پر ظلم کی انتہا کیے ہوئے تھے۔ اس ظلم کے خلاف جب لوگوں نے آوازیں اٹھائی اور 200 سال کہ جدوجہد جو 1654 میں بنگال میں نواب سراج الدولہ اور ان کے والد کی زندگی میں جس کی شروعات ہوئی تھی اور جن قربانیوں کی شروعات وہاں سے کیا گیا تھا، وہ مسلسل قربانیاں جاری رہی، انگریزوں کے خلاف سنگھرش جاری رہا، اور وہ سنگھرش کے بعد جب 15 اگست 1947 کو ملک آزاد ہوا، ہمیں معلوم نہیں، آج کی نسلوں کو یہ پتہ نہیں کہ اس آزادی کی خاطر کتنے لاکھوں لاکھ لوگوں نے جانیں دی ہیں، لاکھوں لاکھ لوگوں کی خون بہا ہے، لاکھوں لاکھوں لوگوں کو بے دردی کے ساتھ مارا گیا ہے، ہر طریقے سے ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں، لیکن وہ سب ظلم و ستم ہندوستان کے ان عظیم مجاہدین نے، ہندوستان کے وہ لوگوں نے ان چیزوں کو سہا، برداشت کیا، اور ہر طریقے سے قربانی کے بعد جب ملک آزاد ہوا تو ہندوستان کے لوگوں نے یہ سوچا کہ جب ہم آزادی حاصل کر چکے ہیں، اپنا ملک ہندوستان آزاد ہو چکا ہے، تب ہمیں اپنے ملک کو چلانے کے لیے ایک سنویدھان اور ایک قانون چاہیے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی قیادت میں محنت اور لگن کے ساتھ قانون بنایا گیا اور تمام شہریوں کو برابر کے حقوق اور درجے ملے۔ کسی طریقے کی اس قانون میں چھوا چھوت کو، کسی طریقے سے اونچ نیچ کو ان قوانین میں فوقیت نہیں دی گئی، ہر طریقے سے قانون کو برابر رکھا گیا اور ہندوستان کے لوگوں کو بتایا گیا کہ اس قانون کی وجہ سے یہ ملک گنگا جمنی تہذیب کہلاتا رہے گا۔ اس ملک کے اندر ہر مذہب کے ماننے والے لوگ اپنے اپنے مذہب پر جیتے ہوئے بڑے آرام کے ساتھ اس ملک میں رہ سکیں گے، ہر ہندوستانیوں کو برابر کا حق حاصل ہوگا، ہر ہندوستانیوں کو اس قانون کی وجہ سے آرام کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم ہوگا۔ یہ قانون اس طریقے کا قانون ہے کہ اس قانون کو پورے دنیا میں سلام کیا گیا۔ ایک اتنا اچھا قانون، سیکولرزم والا قانون، جمہوری قانون
دوسرے ممالک میں نہیں ملتے ہیں۔ اس ہندوستان کے قانون کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ قانون کتنا اچھا اور کتنا پیارا ہے۔ اس قانون کے نتیجے میں آج ہندوستان، یہ پیارا ہمارا وطن، ہمارا دیش بڑے اچھے سے اپنے ترقی کے منازل کو طے کرتا چلا جا رہا ہے۔ 75 سال اس ملک کے آزادی کو ہو گئے۔ اس ہندوستانی دستور اور اس ہندوستانی قوانین کے نتیجے میں اس 75 سال میں ہر ہندوستانیوں کو جینے کا وہ حق اور وہ مقام ملا ہے جو اس دستور اور اس قوانین کے بغیر نہیں مل سکتا۔ اس لیے آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اس قانون کو، اس آئین کو مانیں گے اور اس کے مطابق ہمیں ہندوستان میں ایک باوقار شہری کی حیثیت سے زندگی جیئیں گے۔